الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. دیکھو کل بات چل رہی تھی حصول نسبت کا طریقہ، حصول نسبت کی ترتیب. در حقیقت یہ ہے کہ اولاً بتکلف اعمال ظاہرہ اور باطنہ کی اصلاح کریں. اس پر بات چل رہی تھی. بات آئی تھی کہ یہ دل جو ہے ایک ہی ذات کی تجلی گاہ ہے، ایک ہی ذات کی تجلی گاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ ہے. یہ دل انہی کے لیے ہے اور انہی کی تجلی گاہ، انہی کی فروگاہ ہے. اللہ بہرحال اگر یہ کثرت ذکر حاصل ہو جائے، جس کا نام ملکہ یادداشت ہے، جس کو آسان زبان میں دھیان ہے، یعنی دھیان مل گیا، تو یہ ایک علامت ہے حصول نسبت کی. اور جب یہ دونوں چیزیں یعنی دوام طاعت اور کثرت ذکر حاصل ہو جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی. اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی تو اور کیا چاہیے؟ کیونکہ اس کائنات میں اس سے بڑا مقصود اور اس سے بڑا انعام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ راضی ہو جائے. یہ ہے حصول نسبت. اب بات یہ ہے کہ نسبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تھی بات، نسبت حاصل کرنے کا طریقہ. اس نسبت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اعمال صالحہ، جن میں اعمال صالحہ ظاہرہ بھی داخل ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور اعمال صالحہ باطنہ بھی داخل ہے جیسے شکر، صبر، توکل، تواضع وغیرہ. یہ تمام اعمال بتکلف اور بمشقت کرتا رہے، بتکلف اور بمشقت کرتا رہے، یعنی ان کے انجام دینے میں اگرچہ تکلیف اور مشقت ہو رہی ہو اور دل نہ چاہ رہا ہو، لیکن زبردستی نفسانی خواہشات کو کچل کر اور دل کو موڑ کر یہ اعمال کرتا رہے. یہ اعمال کرنے کے نتیجے میں خود رفتہ رفتہ حالت راسخہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جمنے کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حالت راسخہ پر ملکہ یادداشت مرتب ہو جاتا ہے. یعنی جس کو نیک اعمال پر جم گئے تو اس کو سمجھو کہ دھیان نصیب ہو گیا. یہ دھیان ذکر غفلت دور ہو گئی، یوں مرتب ہو جاتا ہے. پھر ملکہ یادداشت پر نسبت بھی مرتب ہو جاتی ہے. جب ملکہ یادداشت مل گئی، جب دھیان مل گیا تو سمجھو نسبت مل گئی، کیونکہ دھیان اسی شخص کا ہوگا جس کا تعلق ہو گیا ہے. پھر تعلق میں بڑھوتری ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے. لہذا نسبت حاصل کرنے کے لیے تو نسبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اعمال صالحہ ظاہرہ بھی اور اعمال صالحہ باطنہ بھی، یہ دونوں پر عمل کرتا رہے. کرتے کرتے جب اس پر جم جائیں گے تو گویا غفلت دور ہو جائے گی، دھیان آ جائے گا اور نسبت مل جائے گی. لہذا نسبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ بتکلف کرتا رہے.
اور اس طریقہ کا سنہری اصول یہ ہے کہ جس طاعت میں سستی ہو رہی ہو، جس حکم کے پورا کرنے میں سستی ہو رہی ہو، اسی طاعت کو انجام دو۔ سستی ہو رہی ہو اسی کو پورا کرو، اور جس معصیت سے بچنے میں سستی ہو رہی ہو، گناہ سے بچنے میں، اسی معصیت سے زبردستی بچنے کا اہتمام کرو، اور طے کر لو کہ چاہے دل پر آرے ہی چل جائے لیکن یہ کام نہیں کروں گا۔ بس جس دن یہ کام شروع کر دیا، بس اس دن سے کامیابی کے راستے پر چل پڑے۔ جی، اعمال صالحہ ظاہرہ اور اعمال صالحہ باطنہ، ان دونوں کا پورا کرنا۔ نفس و شیطان کمزور ہے، یاد رکھو۔ شیطان کا مکر ویسے تو بڑا طاقتور معلوم ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے فرما دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ تو جب شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ باطل کا جو مکر ہے بڑا کمزور ہے، وہ دکھائی دیتا ہے بڑا قوی، لیکن اس کے سامنے اگر ڈٹ جائیں گے نا تو باطل فوراً ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ایمانی طاقت سے باطل ڈھیلا ہو جاتا ہے، دکھائی دے گا بہت بڑا۔ تو شیطان کا مکر بڑا کمزور، تو شیطان کا کیا مطلب؟ باطل کا سارا مکر جو ہے بالکل کمزور ہے۔ جی، اسی طرح نفس کا مکر بھی ضعیف ہے، نفس کا مکر بھی ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس نفس اور شیطان کے سامنے ڈٹ گیا، یہ اس کے آگے پگھل جاتے ہیں، یہ پھر اس کے نرم ہو جاتے۔ یہ نفس و شیطان کمزوروں پر شیر ہے، اور مضبوط آدمی کے آگے رام ہے، یعنی یہ بلی بن جاتے ہیں، کمزور ہو جائے۔ جو آدمی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے تو اس پر سوار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا شکار، اور پھر اس کو ڈھا دیتے ہیں۔ اور جو آدمی ان کے سامنے ڈٹ گیا، ایمان پر جم جاتا ہے کہ نہیں میں اس کی بات نہیں مانوں گا، اس کے آگے چھوٹی موئی ہو جاتے ہیں، چھوٹی موئی ہو جاتے ہیں، چھوٹا بن جاتا ہے۔ بہرحال اصل کام ان کے سامنے ڈٹنے کا ہے، اور ڈٹنے میں تھوڑی محنت اور مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے سامنے ڈٹ کر دیکھو، اپنی خواہشات کو کچل کر دیکھو، اور خواہشات کے کچلنے سے جو تمہیں تکلیف ہوگی، وہ تکلیف خود تمہارے درجات کی بلندی کا باعث ہوگی، اور یہ مجاہدہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ یہ مجاہدہ ہوگا نا، اور کہاں سے کہاں پہنچا دے گا وہ مجاہدہ۔ اللہ، اور یہ مثال پہلے بھی کئی مرتبہ گئی ہے، فرمایا نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ میں نفس کی کیا خوبصورت مثال بیان فرمائی۔ فرمایا النفس کالطفل ان تحملہ شب علی حب الرضاع وان تفتمہ ینفطم، یعنی نفس کی مثال دودھ پیتے بچے جیسی ہے، اگر تم بچے کو دودھ پینے کی حالت پر چھوڑ دو تو بچہ بوڑھا ہو جائے گا مگر دودھ پینا نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس کا نفس دودھ پینے کی محبت میں لگا ہوا اور جب ماں باپ اس کو دودھ چھڑاتے ہیں تو وہ روتا ہے، چیختا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور ماں اس کا دودھ چھڑانے کے لیے طرح طرح کی وہ آئیڈیا اور لگاتے ہیں تاکہ بچے کو اس سے نفرت پیدا۔ اب اگر ماں باپ اس کے چیخنے چلانے پر ہتھیار ڈال دے اور یہ سوچے کہ یہ تو بہت چیختا ہے، خود بھی نہیں سوتا، ہمیں بھی نہیں سونے دیتا، لہذا اس کا دودھ نہیں چھڑاتے، اس کو دودھ پینے دو، تو اس صورت میں وہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا مگر دودھ پینا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر ماں باپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس کا دودھ چھڑوانا ہے، چاہے یہ چیخے یا چلائے، روئے یا کچھ بھی کرے، ہم اس کو دودھ نہیں دیں گے، اگر 3 دن تک یہ کر لوں گے تو چوتھے دن اس کا دودھ چھڑ جائے گا۔ جی، تو انسان کے نفس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر تم اس کو اس کی خواہشات کے پورا کرنے میں ڈھیل دیتے رہو گے تو تمہیں اپنے چکر میں مبتلا کر رکھے گا۔
لیکن جس دن تم اس کے سامنے ڈٹ گئے کہ مجھے اس کی خواہشات کو چھڑانا ہے، اس دن یہ چھوڑ ہی دے گا۔ اور جب یہ نفس خواہشات کو کچلنے کا عادی بنے گا، اس کچلنے کے نتیجے میں جو جلا پیدا ہوگی، جو اس میں یعنی نکھار اور روشنی پیدا ہوگی، وہ تمہیں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ لیکن ایک مرتبہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لہذا جتنے مجاہدات اور مراقبات ہوتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ مراقبات اور مجاہدات کا مقصد کیا ہے؟ کہ نفس پر قابو پانے کی کوشش کرے، اور جیسے جیسے انسان اپنے خواہشات پر چوٹیں مارتا ہے، ان کو کچلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقام قرب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ جی، نفسانی خواہشات جو ہے وہ تقوی کے لیے ایندھن ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہوت دنیا مثال گلخن است کہ ازو حمام تقوی روشن است، کہ دنیا کی ان خواہشات کی مثال ایندھن یعنی لکڑی جیسی ہے۔ ایندھن یعنی لکڑی جیسی۔ اس لیے دل میں جو خواہشات پیدا ہو رہی ہے ان کو بیکار مت سمجھو، ان کو خراب مت سمجھو، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ وہ یہ کہ یہ خواہشات لکڑی کی طرح ہے، اس کو جلاؤ، یعنی اس کو پورا نہیں کروں گے تو وہ جلے گی۔ ظاہر بات اندر اندر جل رہا ہے نا، اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرو گے تو یہ جل رہا ہے، اس کو جلاؤ، اور جتنا اس کو جلاؤں گے اتنا ہی اس سے تقوی کا حمام روشن ہوگا، اتنا ہی تقوی ملے گا۔ جی، تو جلاؤ، کسی انسان کو مت جلاؤ، کچھ بات کر کے اس کو جلاتے، آج تو چھیڑ دیا اور پھر اس کو جلاتے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو جلاؤ، اپنے خواہشات کو جلاؤ۔ تو فرمایا اس کو جلاؤ، تو یہ اچھی چیز ہے، بیکار مت سمجھو۔ آج بہت سارے لوگ گھبرا جا رہے، میرے کو اسی خواہشات ہو رہی، یہ ہو رہی۔ ہاں، ہونے دو، یہ اس کو ایندھن، اس کو لکڑی بناؤ، کیا پورا مت کرو۔ بولے نہیں، اس کو کسی کام میں مشغول کرو، اس کو کچھ سزا دو، اس کو کسی طرف کر لو اور اس کو جلاؤ۔ جتنا اس کو جلاؤں گے اتنا ہی اس سے تقوی کا حمام روشن ہوگا، یعنی تقوی ملے گا، تمہارے دل میں تقوی کی روشنی پیدا ہوگی، خوف۔ لہذا ان خواہشات کو بیکار مت سمجھو۔ دل میں جو خواہشات ابھر رہی ہے کہ یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، آنکھ کو غلط جگہ پر استعمال کر لوں، زبان سے غیبت کر لوں، کان کو غلط استعمال کر لوں، ان کو بیکار مت سمجھو۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مصلحت جان کر پیدا فرمایا ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، وہ یہ کہ ان کو جلاؤ۔ جب ان کو جلاؤں گے تو تمہارے دل میں تقوی پیدا ہوگا۔ اگر ان خواہشات کو دبانے میں دل پر چوٹیں لگی تو لگنے دو، صدمہ پہنچے تو پہنچنے دو، تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جتنا یہ دل ٹوٹے گا اتنا ہی اس بنانے والے کی نگاہ میں عزیز ہوگا۔ جی، جتنا یہ دل ٹوٹے گا اتنا ہی اس بنانے والے کی نگاہ میں عزیز ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دل کو توڑتے ہیں، حالات ڈال کر دل کو توڑتے ہیں۔ اس لیے حالات کو برا نہ سمجھو، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو دل ٹوٹتا ہے نا، پھر اس کے بعد جو رونا آتا ہے، جو نرمی ہوتی ہے، جو غم ہوتا ہے، ارے بس اس پر تو کیا مزہ آتا ہے۔
اور اس پر اللہ تعالیٰ کیا ترقی دیتے. تو دل توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ حالات ڈال کر یا لوگوں کو کھڑا کر کے، بولے ستاؤ اس کو، ستاؤ، تو ابھی دل ٹوٹے گا. یہ کام کر کے دیکھو، یہ کام کر کے دیکھو، پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کا کوئی جواب نہیں، کہ اس کا کوئی جواب نہیں. اس کے آگے گناہوں کی حلاوتیں اور لذت ہیچ در ہیچ. دیکھو کیا کہہ رہے، اس کے آگے گناہوں کی حلاوت جو ہے نا وہ بالکل پھیکی ہو جائے گی. جو اللہ تعالیٰ جب دل کو توڑتے ہیں نا، اور اس کے بعد جو حلاوت ملتی ہے، جو ٹیسٹ اور مزہ ملتا ہے، تو وہ گناہوں کا مزہ اس کے سامنے پھیکا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ گناہ نہیں کرتا. بولے جو اس میں تو کوئی مزہ ہے ہی نہیں، وہ تو پھیکا ہے، کیونکہ نفس کو تو ٹیسٹ چاہیے نا. ہاں، یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا، کہ فرمایا نفس کو تو ٹیسٹ چاہیے. اس کو اگر طاعت کا ٹیسٹ دے دوں گے تو نافرمانی کا ٹیسٹ بھول جائے گا. اس کو تو لذت چاہیے، لذت دے دو کچھ بھی. تو تم حلال کی لذت نہیں دو گے تو حرام کی لذت لے لے گا. اس کو لذت چاہیے، وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے وہ چاہیے، نہیں، اس کو لذت چاہیے. تو دیکھو یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی دل کے ٹوٹنے پر اللہ تعالیٰ جو حلاوت عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ گناہ کی مٹھاس اور گناہ کی لذت اس کے سامنے پھیکی ہو جائے. بہرحال تکلیف کے ساتھ اعمال صالحہ ظاہرہ اور باطنہ کو انجام دیتے رہنا، یہ عمل انسان کو کثرت ذکر اور دوام طاعت کی طرف لے جاتا ہے. یہ عمل انسان کو تکلف کے ساتھ، دیکھو اعمال صالحہ ظاہرہ اور باطنہ کو انجام دیتے رہیں گے، یعنی اعمال کو کرتے رہیں گے تو یہ عمل انسان کو کہاں لے جائے گا؟ کثرت ذکر اور دوام طاعت کی طرف لے جاتا. یہ سب لازم ہے. تم کثرت ذکر اور دوام طاعت کرو گے تو اعمال صالحہ ظاہرہ باطنہ کی طرف جائے گا. اور یہ دونوں چیزیں حصول نسبت مع اللہ کی علامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضلت سے یہ نسبت ہم سب کو عطا فرما دے. آمین آمین. یہ نسبت ہم سب کو چاہیے، اور جب یہ نسبت ایک مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر جاتی نہیں. ہاں، الفانی لا يرد. فرمایا پھر وہ جاتی نہیں، البتہ درمیان میں بعض اوقات کچھ گرد و غبار آ جاتا ہے. مثلا کچھ غلطی ہو گئی، کہیں بھول چک ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو اس وقت درمیان میں عارضی قسم کی خلش آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد توبہ استغفار کے نتیجے میں یہ رنجش اور یہ خلش ختم بھی ہو جاتی ہے، یہ رکاوٹ ختم بھی ہو جاتی ہے. تو گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیے کوئی شخص کتنا بھی بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو جائے، وہ معصوم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے. اس غلطی کے سرزد ہونے سے دل میں عارضی تقدر پیدا ہو جاتا ہے، غم ہوتا ہے. لیکن جب وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ قدرت، وہ غم صاف ہو جاتی ہے. بہرحال اس ملفوظ میں حضرت والا نے نسبت کی حقیقت، نسبت کی علامت اور نسبت کے حصول کا طریقہ اور اس کا نتیجہ بیان فرمایا. جو کل پڑھا تھا حضرت تھانوی کا ملفوظ، اس کی تفسیر یہ آ گئی. اس کے اندر کیا بتایا تھا؟ 3 چیزیں. نسبت کی حقیقت کیا ہے، نسبت کی علامت کیا ہے، وہ ہو گئی، اور نسبت کے حاصل کرنے کا طریقہ جو آج ہوا. کل 2 چیزیں بتائی تھی، نسبت کی حقیقت اور نسبت کی علامت، اور آج نسبت کے حاصل کرنے کا طریقہ، کہ نسبت حاصل کرنے اعلی اعمال ظاہرہ، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اور اعمال باطنہ شکر صبر تواضع. یہ تو فرمایا اس کے حاصل سے انسان کو نسبت مل جاتی، ذکر ملتا ہے، ذکر اور طاعت دوام ملتی ہے، اور اس کے بعد نسبت ملتی. تو حاصل کا طریقہ اور اس کا نتیجہ بیان فرمایا.
جی اب نسبت کے تحقق کے لیے رضائے تام شرط ہے. اب آگے سنو، فرمایا حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے، نسبت متحقق ہوتی ہے کامل رضائے حق پر، نہ کہ مطلق رضائے حق پر. کامل رضائے حق پر نسبت متحقق ہوتی ہے، نہ کہ مطلق رضائے حق پر، کیونکہ رضا تو ہر فعل حسن پر مرتب ہوتی ہے. رضا ایک رضا مطلق ہوتی ہے اور ایک رضا کامل ہوتی ہے. تو رضا مطلق تو ہر اچھے فعل پر مرتب ہوتی ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص زنا کرے اور اس کے بعد نماز بھی پڑھے تو زنا پر ناراضی مرتب ہوگی، لیکن نماز پر رضا بھی مرتب ہوگی. جی گناہ پر ناراضگی ہوگی اور جو کام کیا ہے اس پر رضا بھی، یہ عام رضا ہے، تو مرتب ہوگی. افعال قبیحہ و حسنہ پر اپنی اپنی جگہ برابر ناراضی اور رضا مرتب ہوتی رہتی ہے، لیکن نسبت کے تحقق کے لیے رضائے تام شرط ہے. کلی سبحان اللہ، رضائے تام شرط ہے کہ اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے. اس لیے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں رضائے تام کہ اب کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا. وہ ہے. اب یہ ملفوظ آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں، یعنی یہ نہیں کہ بعض گناہ تو چھوڑ دیے اور بعض گناہ ابھی باقی ہے. بعض گناہ تو چھوڑ دیے اور بعض گناہ ابھی باقی ہے. بعض اعمال واجبہ کو انجام دے رہا ہے اور بعض اعمال چھوڑے رکھے ہیں، اس پر نسبت حاصل نہیں ہوتی. یاد رکھو، آج ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم کچھ گناہوں سے تو بچ گئے، سب گناہوں سے نہیں بچے، کچھ گناہوں سے بچ گئے، اور پھر ہم سمجھ رہے کہ اب ہمیں اللہ کا تعلق مل گیا. دیکھو یہ بات صاف صاف ہے، میری نہیں ہے، یہ بڑے حضرت کی بات ہے کہ فرمایا بعض گناہ تو چھوڑ دیے ہے کہ نہیں. اب بتاؤ، ہم نے شراب چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، چوری چھوڑ دی، اور سود چھوڑا، اب یہ گناہ چھوڑے ہوئے نا. اور بعض گناہ ابھی باقی ہے، غیبت باقی ہے، بدگمانی باقی ہے، حسد باقی ہے، تکبر باقی ہے، حب جا حب مال سب باقی ہے. تو پھر نسبت کیسے مل سکتی؟ تو بعض گناہ چھوڑ دیے اور بعض گناہ بھی باقی ہے. اور بہت سے لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ ہمارے سب چھوٹ گئے، کہ وہ گناہ جس کو گناہ سمجھتے تھے وہ چھوٹ گئے، اور دوسرے جو گناہ کر رہے ہیں لیکن اس کو ابھی تک گناہ سمجھے نہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. تو فرمایا جب تک گناہ ہوگا انسان کو نسبت نہیں مل سکتی. اسی لیے آج ہر انسان کو ایک اندر سے بے چینی ہو رہی ہے، ہر ایک سمجھ رہا ہے، اعمال کرنے کے باوجود اس کو اندر سے ایک بے چینی ہو رہی ہے. یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے الارم ہوتا ہے، اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم سے گناہ ہو رہا ہے، تم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے، اس کو ڈھونڈو، اس کو بھی ختم کرو. بے چینی ہمیشہ ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی حق مارا ہوگا، کسی کو کوئی بات سے ہماری تکلیف ہوگی، فوراً دل میں پریشانی ہوگی، ایک بے چینی عجیب، مزہ نہیں آئے گا. یہ کب جو تھوڑا بہت جو دین پر آ جاتے اس کے بعد یہ بے چینی شروع ہوتی ہے تو وہ سمجھ پاتا ہے، لیکن جس کے اندر ابھی تک یہ چیز نہیں آئی ہے تو وہ ابھی تک سمجھتا نہیں ہے. تو اس پر اچھا بعض اعمال واجبہ کو انجام تو ہم دے رہے ہیں اور بعض کو چھوڑے، اس سے کرنے کے اعمال جو ہے اس میں بھی ہم بعض کر رہے ہیں اور بعض چھوڑے ہوئے، اس پر نسبت حاصل نہیں ہوتی. اگرچہ جو اچھے اعمال کر رہا ہے وہ اعمال رضا کا سبب تو ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہے، لیکن ساتھ میں وہ ناراضی کے کام بھی کر رہا ہے، اس لیے رضائے تام اس کو حاصل نہیں، پوری رضا نہیں. جب رضائے تام حاصل نہیں تو اس پر نسبت کا بھی تحقق نہیں ہوگا، اس لیے کہ نسبت کے تحقق کے لیے رضائے تام شرط ہے. عجیب. اس لیے فرمایا رضائے تام، نسبت مل گئی، اس کے بعد کیا گناہ نہیں ہوگا. اب سوال پیدا تو پھر تو گناہ تو ہوا، اس نے کہاں چھوڑا؟ نہیں، اب جو گناہ ہو رہا ہے اس کی کیفیت اور ہے کہ چھوڑ تو دیے تھے سب، لیکن اب بھول سے ہو گئے، اب اس پر توبہ استغفار کرے گا، اس کے درجات اور بلند ہوں گے. پہلے چھوڑنا ہے
اس کے بعد اب کبھی نہیں ہوگا ایسا نہیں، اس کے بعد ہوگا، تو اس کا بھی جواب پہلے دے دیا کہ نسبت ملنے کے بعد، کیونکہ معصوم تو نہیں ہے، ہم محفوظ ہیں، تو کبھی کبھی غفلت طاری ہو جاتی۔ آگے فرمایا حضرت تھانوی کا ایک ملفوظ، رضائے ناتمام کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے مرض کی حالت میں عارضی افاقہ ہو جائے، وہ بھی بسا غنیمت ہے۔ اگر مرض میں عارضی طور پر تھوڑی بہت صحت حاصل ہو جائے، کوئی بیماری ہے، اس کے اندر کبھی تھوڑی بہت صحت مل جاتی، حالانکہ پوری بیماری نہیں گئی ہے، لیکن اس دوا کی وجہ سے ہمیں تھوڑی صحت مل جاتی ہے، تو وہ صحت بھی نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا۔ تو وہ مثال سے بتایا کہ ویسی وہ صحت ہے نا، ایسے ہی انسان جو اعمال کر رہا ہے اور کچھ اعمال چھوڑ رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو تام نہیں ہے، وہ صحت تام نہیں ہے، تو یہاں رضائے تام نہیں ہے۔ یہ صحت وقتی ہے تو وہاں پر بھی اللہ کی رضا وقتی ہے۔ اچھی مثال دی۔ تھوڑی بہت صحت حاصل ہو جائے تو صحت بھی نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ اسی طرح ایک آدمی گناہ ہی گناہ کر رہا ہے، نیکی کرتا ہی نہیں، تو اس کے مقابلے میں وہ شخص یقیناً بہتر ہے جو گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے۔ تو تھوڑی بہت اس کو یعنی روحانی صحت اور تھوڑی رضا ملتی ہے، کامل نہیں، تام نہیں۔ لیکن اصل بات یہ کہ انسان گناہ کرے ہی نہیں، جو کام بھی اس سے سرزد ہو وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، یہ ہے رضائے کامل، اس کے بغیر نسبت حاصل نہیں ہوتی۔ بہت عجیب، بہت عجیب۔ کب آئے گا وہ دن کہ جس میں ہمیں یہ نسبت مل جائے؟ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اپنی نسبت عطا فرما، رضائے کامل عطا فرما۔ اپنی دعا میں مانگتے ہیں یا اللہ اپنی کامل رضا، کامل اطاعت، کامل اخلاق، ہے نا، بتاتے تھے۔ تو کامل جو آتا ہے نا وہ بڑا عجیب ہے۔ بہرحال یہ سب الفاظ تو طریقت کی اصطلاحات ہے، یہ سب الفاظ طریقت کی اصطلاحات ہے۔ ٹرمانولوجی کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، الفاظ اصطلاحات ہے۔ ان کو محض جان لینے سے کام نہیں چلتا۔ دیکھو اصطلاحات کو جان لیا، اس کو یاد کر لیا، اس کو بول دیا، اس سے کام نہیں چلتا۔ اسی لیے فن سلوک کی اصطلاحات کے بارے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میاں اصطلاحات کے پھیرے میں مت پڑو۔ ٹرمینولوجی، جی، اصطلاحات کے اندر مت پڑو، کام کرو۔ بہت سے لوگ اصطلاحات بہت بولتے ہیں لیکن کام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کام سمجھا سکتے۔ تو فرمایا اصطلاحات میں مت پڑو، بس سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، سیدھا سیدھا کام کرو۔ اور سیدھی بات کا خلاصہ یہ کہ اعمال صالحہ میں لگے رہو۔ سیدھی بات کیا ہے؟ اعمال صالحہ میں لگے رہو، اعمال ظاہرہ بھی ٹھیک ٹھیک ادا ہو اور اعمال باطنہ بھی ٹھیک ٹھیک ادا ہو، گناہوں سے اجتناب ہو اور طاعت کی بجا آوری ہو، بس اس میں لگے رہو، اور جب ان میں سستی ہو تو اس کا مقابلہ کرو، اور تکلیف ہو تو اس کو برداشت کرو۔ جب یہ کرتے رہوں گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ منزل تک پہنچ جاؤں گے اور نسبت مع اللہ حاصل ہو جائے گی۔ بہت سیدھی سیدھی بات ہے۔ جی، اللہ اکبر، سیدھا سیدھا کام۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام جو دیا گیا ہے بہت سیدھا سیدھا کام دیا، اس میں کوئی اصطلاحات نہیں۔ ایمان بناؤ، ایمان بناؤ۔ نسبت کیا ہے؟ ایمان بن گیا، یہی نسبت ہے، یاد رکھو۔ یہاں پر جو نسبت کا لفظ ہے نا، اسی کو یہاں پر کہتے ہیں بھائی ایمان جب بن گیا تو اس کو نسبت مل گئی۔ نسبت جس کو مل گئی اس کا ایمان بن گیا۔
پھر اس کے اندر اور بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے گناہوں سے بچ جاؤ. تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے. تو دعوت کے کام سے بھی گناہوں سے بچنا مقصود ہے. پہلے تو اعمال ظاہرہ پر لایا جاتا ہے دعوت کے ذریعے سے. آپ دیکھو کہ ہماری دعوت کہاں ہوتی ہے؟ بالکل بنجر بستیوں میں، جو بیچارے نماز سے دور ہے، مسجد ویران ہے، مسجد بند پڑی ہے، وہاں پر جماعتیں جاتی ہے، مسجدوں کی صفائی کرتی ہے، لوگوں کو گھروں سے بلاتے ہیں. اب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اعمال ظاہرہ کی طرف لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بستی بعد میں نمازی بن جاتی. پھر وہاں سے لوگ اب عالم بننے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور عالم بن کر آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اعمال باطنہ میں لگتے ہیں. تو پہلے اعمال ظاہرہ تو ہو، یہ ساری شریعت ہے. پھر اس کے بعد اعمال باطنہ میں لگتے، اس کے بعد نسبت مل جاتی، کام کرتے رہتے. تو دیکھو دعوت تبلیغ میں وہی ہے کہ انہوں نے کام لیا ہے لوگوں کو اعمال ظاہرہ پر لگانے کے لیے، اور صوفیاء نے کام لیا ہے لوگوں کو اعمال باطنہ پر لگانے کے لیے. تو دونوں مل کر کامل کام ہوگا، دونوں مل کر کامل ہوگا. اگر ایک ہوگا تو ادھورا ہوگا. اس لیے ان کا کام ہے اعمال ظاہرہ پر لگانا، اور پھر ان کا کام ہے اعمال باطنہ پر لگانا. تو اب بتاؤ کون انکار کر سکتا ہے کہ بھائی اللہ والوں کی ضرورت نہیں ہے؟ گویا انکار کرنا اس کا مطلب ہے کہ اعمال باطنہ کا انکار کرنا ہے، وہ تو ایمان خطرے میں آ جائے گا. اعمال باطنہ ہے جس میں شکر ہے، صبر ہے، تواضع ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ یہ ہر ایک جانتا ہے اس کا کرنا ضروری ہے. تو جب کرنا ضروری ہے تو پھر اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا بھی تو پڑے گا، اور وہ دعوت کے اندر نہیں ہے. یاد رکھو، ہاں دعوت کی محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں، کبھی کبھی پہنچا دیتے اس کی اخلاص کی وجہ سے. بہت سارے ہمارے حضرات ایسے جو کام کرتے کرتے نسبت ان کو مل گئی، ان کی باتوں میں اثر آ گیا، گناہوں سے بچنا شروع کر دیا. تو اس کے لیے یہ چیزیں ہیں. تو سیدھا سیدھا کام وہ یہی کام ہے. اچھا، دوسری بات بتا رہے ہیں، نتائج اور ثمرات کی فکر میں زیادہ مت پڑو. آج کل کیا ہے کہ ہم نے تھوڑا عمل کر لیا، علم سیکھ لیا، اصلاح کرا رہے، مراقبہ کر رہے، تو ذرا دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کیا فرق پڑ رہا ہے. تو فرمایا دیکھو نتیجہ فرق تو پڑ رہا ہے، یاد رکھو. اعمال صالحہ کروں گے، کہن کہ اللہ کی رضا تو ہے اس میں بھی، لیکن دکھائی نہیں دیتی. تو ایسے ہی جو عمل کروں گے اس میں فرق پڑ رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے، تو ہمارا نفس دھوکہ دیتا ہے. تجھے فائدہ کیا ہوا؟ زیادہ مت پڑھو کہ ہر وقت سوچتے رہو کہ اب میں کہاں پہنچا، اب میں کہاں پہنچا. اب یہ مت سوچو اب کہاں پہنچا، اب کہاں پہنچا، بلکہ کام کرتے جاؤ، بالآخر خود بخود مطلوب حاصل ہو جائے گا، چاہے تمہیں پتا چلے یا نہ چلے. کیونکہ آج کا زمانہ ہر انسان چاہتا ہے میری سمجھ میں آنا چاہیے تو کروں. آج کا دور یہ عقلی دور ہے، عقل دوڑاتے کہ میری سمجھ میں آنا چاہیے، مجھے کچھ دکھائی دینا چاہیے تو کروں. کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. بھائی دیکھو یہ دین کا کام ہے، یہ نسبت کا کام ہے، یہ اللہ کا تعلق کا کام ہے. یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہاں تو اعمال صالحہ ظاہرہ اور باطنہ کی طرف لگے رہو، چاہے کچھ دکھائی دے چاہے کچھ نہ دکھائی دے، چاہے تمہیں پتا چلے یا نہ چلے، نسبت حاصل ہو گئی. ارے آم کھانے سے مطلب یا پیڑ گننے سے؟ ارے بھائی آم کھانے سے مطلب ہے کہ ہاں کتنے درخت ہے اس کو گننا ہے؟ نہیں، پیڑ مت گنو بلکہ درخت مت گنو. بولے آم ملا ہے تو کھا لو، بولے جو اعمال ہے وہ کر لو اور اس کا نتیجے کی طرف مت جاؤ. اگر تمہیں پتا نہ چلے کہ نسبت حاصل ہوئی یا نہیں، لیکن ہو گئی تو اللہ کا کرم ہے. اچھا، پتا چلے یا نہ چلے، ابھی کیونکہ آج تو ہماری عقل یہ سوچتی ہے مجھے ملی کہ نہیں ملی. اچھا بات بڑھتا ہمیں نہیں ملی، لیکن ہم سوچتے کس کو ملی ہے. اور کبھی کبھی تو دوست احباب کو دیکھتے کس کو ملی ہے اور اس کا ایگزام بھی لیتے. تو وہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے.
وہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں ہمارا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ گئے تھے نا، وہ اللہ والوں کا امتحان لینے کے لیے، بھائی کس کے اندر زیادہ، کون بڑا اللہ والا ہے؟ تو وہ دوسرے اللہ والے نے کہا بھائی اس کی فکر میں کیوں نہیں، بولے مجھے جاننا ہے۔ کہ ٹھیک ہے جاؤ، فلاں مسجد کے اندر 3 بزرگ ملیں گے، سب کو ایک ایک مکہ مار دینا۔ یاد آیا قصہ؟ تو بولے وہ کسی نے جواب دیا منہ توڑ کر بھی، اور کسی نے جواب نہیں دیا، سبھی اللہ والے ہیں، سب کے اندر الگ الگ رنگ تھا، وہ بتانا چاہتے تھے۔ تو رنگ الگ الگ ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کس کو نسبت مل گئی، ارے نسبت کے بھی رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے چیک نہیں کرنا چاہیے، چیک کرنے جاؤں گے تو پھر ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو بچہ روزانہ بڑا ہوتا ہے، اب اگر کوئی شخص اپنے بچے کو اسکیل سے روزانہ ناپا کرے کہ آج کتنا بڑا ہوا، کل کتنا بڑا ہوا، تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ شخص مایوس ہو جائے گا اور کہے گا کہ میرا بچہ تو بڑا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ارے مدرسے میں بھی بچہ جب پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں نا، تو وہ دیکھتا ہے یار کچھ آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے، ارے وہ بڑھ رہا ہے لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 پیج آگے نکل جاوے تو سمجھ میں آتا ہے، ارے یہ نہیں، یہ بڑھ رہا ہے، جیسے بچہ بڑھتا ہے پتہ نہیں چلتا، سال 2 سال کا 3 سال کا ہو جاتا ہے، دیکھو ہو گیا بڑھ گیا۔ تو ایسے ہی مدرسے میں جب 2-3 سال پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ آگے بڑھا کہ نہیں بڑھا۔ تو وہ ہوتا ہے ایسے ہی، جب اعمال صالحہ ظاہرہ اور باطنہ کرتے جاؤں گے تو اس میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن 2-4 سال میں پتہ چل جاتا ہے، دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کی طبیعت میں فرق پڑ گیا۔ تو فرمایا اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ شخص مایوس ہو جائے گا اگر روزانہ ناپے گا اور دیکھے گا اور کہے گا کہ میرا بچہ تو بڑا ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ بچے کے بڑھنے کا عمل اتنا غیر محسوس ہے اور اتنا کم ہے کہ وہ اسکیل میں نہیں آتا ہی نہیں۔ لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچہ بڑا نہیں ہو رہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ نہیں سکتا کہ بچہ بڑا نہیں ہو رہا ہے، روزانہ بڑا ہو رہا ہے، اگرچہ اس کے بڑھنے کی رفتار آہستہ سے ہے لیکن بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے اچانک ایک دن وہ بالغ ہو جائے گا اور اس بچے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں بالغ ہو گیا۔ اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو بالغ ہونے کی اصطلاح اور تعریف معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آج بالغ ہو گیا۔ اس کے لیے عام طور پر کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں فلاں تاریخ کو بالغ ہوا تھا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ بالغ کیا ہوتا ہے اور نابالغ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اصطلاح معلوم نہ ہونے کے باوجود، ہمیں صوفیہ کی اصطلاح اور ٹرمنولوجی کے پتہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اعمال صالحہ ظاہر اور باطنہ میں لگا ہوا ہے، وہ رفتہ رفتہ روحانی اعتبار سے بھی بالغ ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ اعمال صالح کرتے جاؤ، اسی میں لگے رہو، انشاءاللہ ایک دن نسبت حاصل ہو جائے گی۔ نسبت حاصل ہو گئی کا معنی کیا ہے؟ روحانی بالغ ہو گیا، یوں سمجھو کہ اس کے بعد اس کو ایک عجیب سرور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی عجیب ترقی ہوتی ہے، کوئی نسبت حاصل ہو جائے گی، چاہے تمہیں پتہ چلے یا نہ چلے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ نے نسبت اور تعلق مع اللہ کی دولت عطا فرما دی تو بس بیڑا پار ہے۔ سب کو شوق لگ گیا ہوں گے، بولے ہمیں تو ابھی جانا ہے، تعلق مع اللہ لینا ہے، نسبت لینا ہے۔ ارے اعمال کرتے جاؤ جیسے کر رہے، اور زیادہ اس میں کرو، خاص کر کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور صبر اور شکر پر کام چلاوے۔ البتہ حضرت والا کے ارشاد سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ محض ملکہ یادداشت حاصل ہو جانے پر بے فکر نہ ہو جانا چاہیے، جب تک کہ دوام طاعت اس کے ساتھ ساتھ نہ پیدا ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو اسی سے دھوکہ ہو گیا۔ نسبت مع اللہ نہ تو گناہوں کے ارتکاب کرتے رہنے کے ساتھ قائم ہوتی ہے، نہ محض حضور کی وقتی کیفیت کے ساتھ۔ نسبت مع اللہ تو نہ گناہوں کے کرتے رہنے سے نہیں ملتی، اور نہ محض حضور کی وقتی کیفیت سے، یعنی کبھی کبھی دھیان لگ گیا وقتی، تو اس سے بھی نہیں،
بس خلاصہ یہ ہے کہ عمل میں لگے رہو اور اس فکر میں مت پڑو کہ کیا مجھے دکھائی دیا یا نہیں دکھائی دیا، نتائج اور ثمرات مرتب ہو رہے ہیں نہیں، بلکہ اس کی فکر کرو کہ جو تم عمل کر رہے ہو وہ درست ہو، صحیح ہو، مسائل والا علم اس میں ہو اور صحیح راستے پر ہو اور وہ سنت کے مطابق ہو، اس میں لگے رہو، انشاءاللہ تعالی سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔